نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر نوجوان بھائیوں، معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں پڑھیں گے جسے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ قرار دیا ہے، اور وہ گناہ ہے نیک اعمال کرتے وقت دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا میرے صحابہ، مجھے تم میں سب سے زیادہ جس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے نا، وہ شرک اصغر ہے، وہی الریا، وہ ہے ریاکاری، نیک اعمال کرتے وقت دکھاوا کرنا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ رب رحمان دکھاوا کرنے والوں سے کہیں گے، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں تم نیک اعمال کیا کرتے تھے نا، آج ان نیک اعمال کا بدلہ انہی سے لے لو، جاؤ دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے بدلہ ہے، ثواب ہے نیک اعمال کا جن کو دکھانے کے لیے تم کیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ ریاکاری، دکھاوا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر دجال کے فتنے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فرمایا میرے صحابہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی دجال کے بارے میں۔ فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یعنی کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے جب یہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ شرک خفی ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو بندہ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے نا اور اس کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم، ہم دنیا میں اس کو پورا پورا عطا کر دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اس کے معاملے میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی، دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا دنیا میں جو یہ کام دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے نا، سب ضائع ہو گئے، حبیطہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ حضرات محترم، ریاکاری بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن خطرناک گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تفصیلی روایت ہے، مختصر کر کے عرض کرتا چلوں، کل قیامت والے دن اللہ بندوں میں سے عذاب 3 قسم کے بندوں سے شروع کرے گا، جہنم کا عذاب، جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ کون سے 3 بندے؟ فرمایا ایک قرآن کا قاری، دوسرا مجاہد، اللہ کے راستے میں جان دینے والا، اور تیسرا مال خرچ کرنے والا۔ تینوں نیک عمل ہیں، قرآن کا پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ دے دینا اور اپنا مال رب کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن ان تینوں اعمال کرنے والے بندوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ریاکاری عمل اور دکھلاوا ہوگا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، مکالمہ ہوگا، جواب دیں گے اللہ ہم یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، قاری تو اسی لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں کتنی پیاری آواز ہے، جا اب لوگوں سے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور تو جہاد کرتا رہا، تو نے جان کا نذرانہ دے دیا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بھائی کتنا بڑا مجاہد ہے، بے دریغ لڑ رہا ہے، جا لوگوں سے بدلہ لے لے۔ اور تو مال خرچ کرتا رہا، تو بھی اسی لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا جا لوگوں سے جزا لے لے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان 3 قسم کے افراد سے اللہ جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، زیادہ گرم کریں گے۔ استغفر اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا جو ریاکار ہوتا ہے نا، جب اکیلا ہوتا ہے نا تو سست ہوتا ہے، جب لوگوں کے اندر ہوتا ہے تو بڑا چست، بڑا تیز ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کی تعریف کرے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جب کوئی اس کی مذمت کرے تو بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں ریاکار کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرتے وقت ریاکاری سے محفوظ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دعا سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو منافقت سے محفوظ فرما، منافقت سے پاک فرما، وعملی من الریا، میرے نیک عمل کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ فرما، ولسانی من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرما، جھوٹ سے پاک فرما، وعینی من الخیانہ، اللہ میری آنکھ کو خیانت کرنے سے محفوظ فرما، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اس گناہ سے بچ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی، اللہ کا قرآن رکھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی اور شرک اصغر کا نام دیا ہے، بلکہ اسے نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو
اس ریاکاری سے، دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، دور حاضر کے اندر یہ گناہ عام ہو چکا ہے، لوگ نیکی کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، غرباء، فقراء، مساکین کی مدد کی جاتی ہے، ساتھ میں فوٹو شوٹ کیا جاتا ہے، باضابطہ طور پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر انہیں اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر نیکی کریں تو اللہ کو گواہ بنائیں، لوگوں کو گواہ نہ بنائیں، لوگوں کو دکھاوا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکی نہ کیجیے، ریاکاری سے بچیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا قاضی الحاجات فقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافع المراد اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم ارحم على حالنا وحال المسلمین في كل مقام، اللهم انصر الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الغزة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا